بی اے پارٹ فرسٹ کے طلباء کے لیے میر تقی میر کی جو پہلی غزل جن کی تشریحات کل کی گئی تھی، میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی، انہی کے آگے کے اشعار ہیں جن کی تشریح آج کرنا ہے۔ ایک قطعبند شعر ہے جو میر نے اس کے اندر پیش کیا ہے کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل لے راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا اظہار کرتے ہوئے شاعر نے یہ قطعبند شعر کہا ہے۔ قطعبند شعر وہ ہوتا ہے جس میں شاعر جب اپنی بات کہتا ہے اور وہ بات ایک شعر میں مکمل نہ ہو تو وہ ایک اور ایک سے زائد اشعار میں ان الفاظ کو، ان معنی کو پیش کرتا ہے، تو اس کو قطعبند شعر کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی قطعبند شعر ہے، اس میں دو اشعار میں بات کہی ہے۔ میر نے جو اس شعر کا مفہوم جو ہم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے، تشریح یہ ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، بے ثبات ہے، وہ دنیا کا جو وقت ہے وہ عارضی ہے، لیکن انسان اس دنیا میں رہ کر مغرور ہو جاتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اسی موضوع کے اوپر ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، اقبال میں لازم ہے تبختر نہ کرے، ادبار میں لازم ہے تفکر نہ کرے، یکساں نہیں رہتا ہے زمانہ سب کا، انسان کو چاہیے تکبر نہ کرے۔ تو تکبر ایک بری شے ہے، اسی کی مذمت کرتے ہوئے شاعر نے بتایا ہے کہ کل میں راستے میں جا رہا تھا کہ میرا پیر ایک کاسۂ سر یعنی انسان کی کھوپڑی پر پڑا، جس میں سے یہ صدا آئی، یہ آواز آئی، حالانکہ وہ کھوپڑی یکسر ایک ساتھ ٹوٹی ہوئی تھی، اس طرح سے کہ اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہوئی تھی، وہ ٹوٹی ہوئی شکستہ تھی، اور اس میں سے ایک صدا آئی، کہنے لگا کہ دیکھ کے چلے راہ بے خبر۔ اس میں سے گویا یہ صدا آئی اور کہنے لگی کھوپڑی کہ بے خبری میں چلنے والے انسان، تو آج مغرور ہو کر سر اٹھا کر اس طرح چل رہا ہے کہ تیری ٹھوکروں میں میرا سر آیا ہے، تو کل ایسا نہ ہو کہ تو تیرا بھی حشر یہی ہو اور تو جو ہے تو اس طرح میرا حشر میری حالت ہوئی ہے اسی طرح تجھے بھی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ تو یہ دنیا کی ناپائیداری کا بھی اظہار اس میں شاعر نے کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے، انسانوں کو یہ درس دیا ہے اور یہ عبرت دی ہے شعر کے ذریعے سے کہ انسان کو دنیا میں رہ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، نہ کہ غرور و تکبر کے ساتھ۔ اس کے بعد اس غزل کا مقطع ہے جو میر نے اس طرح کہا ہے کہ تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر۔ یہاں شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے اور اس کے حسن کی بھی تعریف، حسن جمال کی تعریف بیان کی ہے، اور اس انداز میں کی ہے کہ وہ ہمارے محبوب کا حسن جمال ایسا ہے کہ وہ جنت کی حوروں کو بھی جو ہے رشک میں ڈال دیتا ہے، حسد میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا حسن ہے ہمارے محبوب کا، لیکن اس کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو ہماری فہم کا قصور تھا کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکے۔ اس بات کو شاعر نے بڑے خوبی سے اس مقطع کے اندر پیش کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو رشک حور بہشتی اس نے بتایا ہے۔ بہشت کہتے ہیں جنت کو، اور حور جنت کی چونکہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی، ان کے حسن جمال کی کوئی انتہا نہ ہوگی، اور جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی شخص نے ان کو چھوا ہے، ایسی حوریں ہوں گی، اتنی خوبصورت، اتنی پرجمال کہ اس کے آگے جو ہے کوئی حسن والا جو ہے نہیں ٹک سکتا۔ لیکن شاعر نے جو ہے اس شعر کے اندر اپنے محبوب کو، ان حوروں کو بھی جو ہے رشک میں ڈال دے، ایسی انہوں نے تمثیل دی ہے اور اس میں اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے، اور اس کے اندر صنعت مبالغہ بھی ہے، گویا کہ اپنے محبوب کے حسن جمال کی تعریف کو بڑا چڑھا کر
بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میر تقی میر کی دوسری غزل کا مطلع ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا۔ میر تقی میر جو ان کا شاعری کا خاصہ ہے کہ انہوں نے حسن و عشق اور کے موضوع پر لاتعداد شعر کہے ہیں۔ اسی کی ایک مثال ہے کہ میر نے اپنی ناکام محبت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے کہ میں نے اس میں اپنے محبوب سے بہت بنانے کی کوشش کی اور اپنے چارۂ بیمار دل یعنی بیماری کا علاج کی بہت سی تدابیر کی، لیکن ہر تدبیر میرے لیے اثر نہ کر سکی اور ہر تدبیر ناکام رہی، اور اس ناکامیوں کے سبب ہمارا دل جو ہے وہ ختم ہو گیا، ہمارا دل تمام ہو گیا، یعنی ہم موت کے قریب پہنچ گئے، یعنی مرض بڑھتا گیا اور جو دوا کی۔ یعنی شاعر جو ہے اپنی ناکام محبت کا اظہار اس انداز میں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جس قدر بھی ہم نے کوششیں تھیں محبت میں نبھا کرنے کی اور عشق میں کامیاب ہونے کی وہ کر کے دیکھی، لیکن ہم ان پر کامیاب نہ ہو سکے اور بالآخر ہم موت سے قریب آ گئے۔ یہ شعر کا مطلب ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیرے میں لی آنکھیں منہ، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ یہ شعر صنعت تضاد کی بہترین مثال کہی جا سکتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے جہاں عہد جوانی لفظ لائے ہیں وہیں پیری لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں رات اور صبح لفظ جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ متضاد ہیں ایک دوسرے کے۔ تو میر تقی میر نے اس شعر میں جو مفہوم بیان کیا ہے، شاعر نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب جوانی کا زمانہ ہوتا ہے کہ انسان بڑی چین کی نیند سوتا ہے اور بڑے عیش و عشرت کا وقت گزارتا ہے، اس عہد جوانی کے اندر ہم اپنی ناکام محبت کے سبب روتے رہے اور اتنا روئے اپنے محبوب کو یاد کر کے کہ گویا ہم نے پوری جوانی گویا اسی کی یاد کے اندر گزار دی، اور اسی کرب میں، اسی تڑپ میں، اس کو یاد کر کے شدت سے یاد کر کے ہم نے رو رو کر گزار دی۔ اور اب جب ہماری پیری کا وقت آ گیا، یعنی بڑھاپے کا وقت آ گیا، یعنی اب ہمارے موت کا وقت قریب ہے، تو اس میں شاعر نے تشبیہ دی ہے کہ یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئے آرام کیا۔ رات تو جو چین سے سونے کی ہوتی ہے، سکون کے لمحات گزارنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی وہی جوانی سے تشبیہ دی ہے، اور گویا جوانی کو رات سے تشبیہ دی ہے اور صبح کو جو ہے پیری سے تشبیہ دی ہے، بڑھاپے سے، کہ جو انسان کے اوپر سفیدی چھا جاتی ہے، اسی طرح سے صبح کے اندر بھی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ وہی شاعر نے دونوں کی مثال قائم کرتے ہوئے تشبیہاتی اشاروں کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ عہد جوانی یعنی کہ جوانی کا وقت جو عین عیش و عشرت کا اور بہت خوبصورت زمانہ تھا، جس میں کہ ہمیں جو ہے سکون کی نیند ملتی، لیکن ہم اپنے محبوب کی جدائی میں، اس کی تڑپ میں رو رو کر ہم نے وہ وقت گزار دیا اور بالآخر ہم اپنی پیری پر، بڑھاپے پر پہنچ گئے، اور یعنی پوری رات ہم جاگتے رہے رو رو کر۔ اب صبح جو ہے جب سونے کا وقت آیا، یعنی نیند کا وقت، نیند سے مراد دیا ہے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو ہمیں یہ لگا کہ ہمیں جو وقت اچھا گزارنا چاہیے تھا وہ محبوب کی جدائی میں، اس کی تڑپ کے اندر نکل گیا رو رو۔